تاجدار شہنشاہ ذی وقار نبی محترم رحمت دو عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا دیا پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ طریقہ ہے کہ ماہ محرم الحرام کی ان محافل میں اہل بیت کے ساتھ میں صحابہ کرام کا بھی ذکر خیر کرتے ہیں، تاکہ ہماری محفلیں شیعوں کی محفلوں سے پورے طور پر جدا ہو جائیں، کیونکہ محرم کی مجلسیں اپنے طور پر شیعہ بھی مناتے ہیں، لیکن وہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کا ذکر نہیں کرتے۔ تو ہمارے بزرگوں نے جو محرم کی تقریروں کا ایک نظام بنایا، اس میں سسٹم یہی رکھا کہ پہلے صحابہ کا ذکر ہو جائے، پھر اہل بیت کا ذکر ہو، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ ہم اہل سنت و جماعت کے ایک ہاتھ میں اگر اہل بیت کا دامن ہے تو دوسرے ہاتھ میں صحابہ کرام کا بھی دامن ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور نام ہیں عطرت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آج سے ہم ان عظیم صحابہ کا ذکر خیر کریں گے، اور آج کی اس محفل میں اس عظیم ہستی کا ہم ذکر کریں گے جن کے بارے میں کونین کے دولہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر سے پیار کرنا اور ابو بکر کا شکر ادا کرنا میری پوری امت کے اوپر واجب ہے۔ حضرات مکرم، ویسے عام طور پر جو تقریروں کا ایک نظام ہے اس میں بڑی دھواں دار تقریریں ہوتی ہیں، بڑے نعرے لگتے ہیں، لیکن آپ حضرات کو پتہ ہے کہ میری جو تقریریں ہیں عموماً اس روش سے ہٹ کر کے سادہ انداز میں ہوا کرتی ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ تقریر سننے کے لیے آئیں تو وہ ایک پیغام بھی لے کر کے جائیں۔ تو آج جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، امیر المومنین افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ذکر اس دور کے اندر ایک اور اعتبار سے بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ آج کا جو وقت ہے لوگوں کے ایمان بڑے کمزور ہیں۔ الحاد کا فتنہ، ارتداد کا فتنہ، گمراہیت کا فتنہ، اور پھر وہ الگ الگ فتنوں کے نئے نئے روپ ہماری نگاہوں کے سامنے آ رہے ہیں، اور ایمان تو اتنا کمزور ہو گیا ہے، لوگوں کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے، اگر وہ پوری داستان اگر چھیڑ لی جائے نا تو واقعی افسوس بھی ہوتا ہے اور تعجب بھی ہوتا ہے کہ اتنا پیارا دین جس امت کے پاس میں ہو وہ اتنا کمزور ایمان رکھے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، ہمارے ایمان کو پاور ملتا ہے، ہمارے ایمان کے اندر طاقت آتی ہے، ہمارے ایمان کو توانائی ملتی ہے، ہمارے ایمان کو ایک نئی قوت اور نئی طاقت کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بڑا مضبوط تھا۔ ان کا جب کوئی بندہ ذکر سنتا ہے تو پھر اس کے اندر بھی ایک للک پیدا ہوتی ہے اور ایمان کے اندر ایک جلا پیدا ہوتی ہے۔ اگر اسی تصور کے ساتھ میں آپ حضرات یہاں پر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے بڑا نور آپ کو ملے گا۔ آج کی اس محفل میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کیسے ہیں، آپ صدیق کیوں ہیں، اس کے بارے میں کچھ گفتگو میں کروں گا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں
کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا یہ عالم ہے کہ انبیاء کرام کے بعد میں سارے انسانوں میں سب سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر تمام زمین والوں کے ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان کا اگر وزن کیا جائے تو سارے زمین والوں کے ایمان پر حضرت ابو بکر کا ایمان بھاری پڑ جائے گا۔ اتنی قوت حضرت صدیق اکبر کے ایمان میں تھی۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رب نے میرے دل کے اندر جو کچھ ڈالا تھا سب میں نے ابو بکر صدیق کے دل کے اندر ڈال دیا ہے۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا، کل قیامت کے دن کسی کو روزے کے دروازے سے بلایا جائے گا، کسی کو حج کے دروازے سے بلایا جائے گا، کسی کو صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب میرے آقا کا یہ فرمان سنا تو پوچھا، یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا بھی ہے جسے کل قیامت کے دن سارے جنت کے دروازوں سے جنت کے اندر بلایا جائے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر وہ تم ہو کہ کل قیامت کے دن تمہیں جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے گا۔ اور ایک موقع پہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، 360 ایسی صفتیں ہیں، 360 ایسی خصلتیں ہیں، اگر ان میں سے ایک صفت اور ایک خصلت کسی بندے کے اندر پائی جائے تو وہ بندہ اس صفت اور اس خصلت کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ ان 360 صفتوں میں سے ایک صفت اگر کسی میں پائی جائے وہ جنت میں چلا جائے گا، تو کیا کوئی ایسا بھی بندہ ہے جس کے اندر 360 پوری کی پوری صفتیں پائی جاتی ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو بکر وہ تمہاری ذات ہے کہ وہ ساری 360 صفتیں تمہارے اندر موجود ہیں۔ تو ایک صفت میں بندہ جنت میں چلا جائے، جس ابو بکر صدیق کی ذات کے اندر 360 صفتیں ہوں، اس کے جنتی ہونے کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ آپ حضرات کو پتا ہے نا جنتی جوانوں کے سردار کون ہیں؟ حضرت امام حسن اور امام حسین۔ جنتی عورتوں کے سردار کون ہیں؟ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اب جوانوں کے سردار ہو گئے، عورتوں کے سردار ہو گئے، بوڑھوں کے سردار کون ہیں؟ تو بوڑھوں کو بھی بشارت دی گئی کہ جنتی بوڑھوں کے سردار حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے جنت میں تو کوئی بوڑھا ہوگا نہیں، وہ تو جنت میں جانے کے بعد کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، پہلے تو بوڑھے اور جوان سب کچھ ہوں گے۔ تو حضرت مکرم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو میرے آقا علیہ السلام نے وہ فضیلتیں آپ کی بیان فرمائی۔ آج میں حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت بیان کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھا ہوں، آپ کی شان بیان کر رہا ہوں۔ آپ تھوڑی دیر تصور کریں، اگر کبھی آپ گئے ہوں مدینہ منورہ تو مدینے کی اس محفل کو یاد کریں، کونین کے دولہ موجود ہیں، میرے آقا علیہ السلام کے دربار کے بڑے شاعر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا علیہ السلام کو حضرت ابو بکر صدیق کی تعریف سننے میں کتنا مزہ آتا ہے، وہ آپ سنیں گے تو پھر آپ کو بھی سننے میں مزہ آئے گا۔ حضرت حسان سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسان ابو بکر کی تعریف میں تم نے کچھ کہا ہو تو مجھے سناؤ۔ اب حضرت حسان نے اشعار پڑھنا شروع کیے اور اشعار کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کی تعریف وہ کرنے لگے۔ معلوم ہے انہوں نے کیا تعریف کی؟ ایک شعر کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبوب ہیں اور مخلوق میں کوئی بھی ابو بکر کے برابر نہیں ہے۔ جب اس بات کو سنا نا، جب میرے آقا علیہ السلام نے اس بات کو سنا تو کہا، حسان تم نے بالکل صحیح کہا ہے، ابو بکر کی یہی شان ہے۔ یعنی میرے آقا علیہ السلام جب حضرت ابو بکر کی تعریف سنتے ہیں تو میرے آقا بھی خوش ہو جایا کرتے ہیں۔ تو آج جب ہم حضرت ابو بکر کی تعریف کریں گے تو حضرت حسان کی سنت ادا ہوگی، اور جو لوگ سنیں گے میرے آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں گے۔ ایک بار میرے آقا نے فرمایا تھا، کوئی ہے جس نے روزہ رکھا ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، کوئی ایسا بندہ بھی یہاں موجود ہے جس نے کسی مسکین کی آج مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ میں نے مسکین کو کھانا بھی کھلایا۔ میرے آقا نے فرمایا، کوئی ہے جس نے مریض کی عیادت کی ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا، یا رسول اللہ میں نے مریض کی عیادت بھی کی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، تم میں سے کوئی ہے جو کسی جنازے کے اندر گیا ہو آج؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، یا رسول اللہ میں نے
جنازے میں بھی شرکت کی ہے۔ جب 4 باتیں پوچھی، چاروں کے جواب میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں نے عیادت کی، میں نے مسکین کو کھانا کھلایا، میں نے روزہ رکھا اور میں جنازے کے اندر گیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ خوبیاں جس کے اندر جمع ہو جائیں اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے کی بشارتیں کونین کے دولہ نے کتنی مرتبہ دی۔ ایک بار تو بڑی پیاری بات میرے آقا نے فرمائی کہ جب میں معراج کی رات معراج میں گیا تو میں نے جنت کا بڑا خوبصورت محل جنت کے اندر دیکھا۔ میں نے جب بڑا خوبصورت محل دیکھا تو میں نے حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل یہ اتنا پیارا اور اتنا خوبصورت جو محل نظر آ رہا ہے یہ محل کس کا ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے بتایا یہ محل آپ کے غلام ابو بکر صدیق کا محل ہے۔ اور ایک بار تو میرے آقا نے فرمایا تھا اگر کوئی اس بات کو پسند کرتا ہو کہ زمین پر کسی ایسے بندے کو چلتا ہوا دیکھے جو جہنم سے بالکل آزاد ہے تو وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ وہ جہنم سے بالکل آزاد ہے، اس کو دیکھنا چاہے تو ابو بکر کو دیکھ لے۔ اور آزاد کا معنی ہوتا ہے عتیق۔ میرے آقا نے فرمایا تھا جہنم سے عتیق ہیں، تبھی سے آپ کا یہ لقب پڑ گیا کہ ابو بکر صدیق عتیق ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتنی بشارتیں عطا فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق خود بھی صحابی ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق کے والد بھی صحابی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے بھی صحابی ہیں، آپ کے پوتے بھی صحابی ہیں۔ یہ کمال کس کو نصیب ہوگا؟ تین جن کی پشتے صحابیت کا شرف حاصل کر چکی۔ اور آپ کو معلوم ہے حضرت ابو بکر صدیق صحابہ کی جماعت کے اندر تنہا ایک ایسے صحابی ہیں، باقی صحابہ کو تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ کتابوں میں لکھا فلاں صحابی ہے، فلاں محدث نے بتایا فلاں صحابی ہے، فلاں بزرگ نے بتایا فلاں صحابی ہے، فلاں مورخ نے لکھا فلاں صحابی ہے، لیکن کوئی ایسا صحابی نہیں ہے جن کے بارے میں قرآن میں ہو کہ یہ صحابی ہیں سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جن کے بارے میں میرے رب نے قرآن میں فرمایا اذ یقول لصاحبہ۔ حضرت ابو بکر کی صحابیت کو میرے رب نے قرآن میں بیان فرمایا، اسی لیے تو علماء نے فرمایا اگر کوئی حضرت ابو بکر صدیق کے صحابی ہونے کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کے فرمان کا انکار لازم آتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کے کمالات کو کتنا اجاگر کیا۔ آج ہم تڑپتے ہیں، ترستے ہیں، اللہ ہماری نیکیاں قبول کر لے، ہماری نیکیاں قبول کر لے۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اولئک الذین نتقبل عنہم، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اللہ نے قبول فرما لی ہیں۔ اور اس آیت کے بارے میں فرمایا گیا یہ آیت کریمہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ تو یہ ایسا مقام اللہ نے سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمایا۔ اور نیکیاں بھی کتنی نیکیاں تھی، ہماری اور آپ کی نیکیاں تو ہمیں پتہ نہیں جو کرتے وہ قبول ہیں کہ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر کی نیکیوں کا عالم یہ ہے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام گھر میں تشریف فرماتے، میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آسمان میں اتنے تارے نظر آ رہے ہیں، اتنی نیکیاں کسی کی ہوں گی؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتنی نیکیاں میرے عمر کی ہیں۔ اب حضرت عائشہ تو سوچ رہی تھی کہ میرے آقا جو ہے میرے والد حضرت ابو بکر کا نام لیں گے، جب حضرت عمر کا نام سنا تب پھر فوراً سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ آسمان کے تاروں کے برابر جب حضرت عمر کی نیکیاں ہیں تو میرے ابا میرے والد ابو بکر کی نیکیاں کتنی ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ اے عائشہ یہ آسمان کے جتنے تارے ہیں اتنی نیکیاں تو عمر کی ہیں، اور حضرت عمر کی ساری نیکیاں مل کر کے ابو بکر کی ایک نیکی بنتی ہے۔ یعنی آسمان کے تاروں کے برابر ابو بکر کی خالی ایک نیکی ہے۔ اب حضرت ابو بکر کی ساری نیکیوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو یہ مقام و رتبہ اللہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا۔ یہ آج کل شیعہ رافضی کتے اور یہ نام کے مولائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بدتمیزی کرتے، کل قیامت کے دن میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے کیا منہ دکھائیں گے؟ حضرت مولا علی نے کہا تھا ایک بار کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا ہے کہ پل صراط سے پار ہونے کا
پروانہ ابو بکر جس کو دیں گے وہی پل صراط پار کر پائے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میں بھی بتاتا ہوں، میں نے بھی سنا ہے کہ میں پل صراط کو پار کرنے کا پروانہ اسی کو دوں گا جو علی سے پیار کرے گا۔ یا تو پہلا قول حضرت ابو بکر کا ہے، دوسرا حضرت علی کا، یا پھر اس کا الٹ ہے۔ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ مقام دیا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کیوں کہتے ہیں؟ تو یہ صدیق کے بہت سارے معنی آتے ہیں، میں 3 معنی کے اوپر گفتگو کروں گا۔ صدیق کے 3 معنی کے بارے میں کلام کروں گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو آسان معنی ہے اس کو میں آپ کے سامنے رکھوں۔ صدیق کا معنی بہت زیادہ تصدیق کرنے والا، یہ تو آپ لوگوں نے بارہا سنا، تو تمام نے تو تصدیق کی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق اس لیے کہتے ہیں کہ جیسی تصدیق حضرت ابو بکر صدیق نے کی نا، ایسا مقام و رتبہ کسی اور کو میسر نہیں آیا۔ خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو بھی میں نے ایمان کی دعوت دی اور اسے دین اسلام کی طرف بلایا تو اس نے تردد کیا سوائے ابو بکر کے، میں نے جب ابو بکر کو ایمان لانے کی دعوت دی تو بغیر کسی تردد کے ابو بکر نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو آپ صدیق ہیں، سب سے زیادہ تصدیق کرنے والے۔ اور میں بتاؤں آپ کو تو صدیق خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور آپ کا نام صدیق ہونا تو پیدا ہونے سے پہلے مشہور ہو چکا تھا، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق ابھی بچپن میں تھے، ایک بار آپ کے والد ابو قحافہ حضرت ابو بکر کو لے کر کے بت خانے میں گئے، کیونکہ اس زمانے میں عرب کے اندر بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، اور لے جا کر کے حضرت ابو بکر کو بتوں کے سامنے بٹھا دیا اور کہا دیکھو یہ تمہارے معبود ہیں، تمہارے خدا ہیں، ان کی تم عبادت کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق کے والد جب آپ کو بٹھا کر کے چلے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان بتوں کی طرف رخ کیا اور ان کو عاجز کرنے کے لیے آپ نے فرمایا، تم اگر میرے خدا ہو، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دو، میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلا دو، میں بے کپڑا ہوں میرا جسم پہ کپڑا نہیں مجھے کپڑا پہنا دو۔ اب جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ باتیں کہیں، بت تھوڑی بولا کرتے ہیں نا، بت تو چپ چاپ پڑا، بت بن کے پڑا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب کہا کوئی جواب نہیں ملا، آپ نے پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر کے بت کی طرف پھینکا، کہا اگر تو خدا ہے تو میرے پتھر سے بچ کر کے دکھا دے۔ اب وہ پتھر کا بت کیا بچ سکتا تھا، ایک جب ضرب لگی حضرت صدیق اکبر کے ہاتھوں کی، وہ زمین پہ گر گیا۔ حضرت ابو بکر کے والد آئے تو دیکھ کر کے انہیں بڑا رنج ہوا کہ ابو بکر تم نے یہ کیا کر دیا، تم نے یہ کیا کر دیا؟ کہا کہ آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ یہ میرا معبود ہے، میں نے تو پتھر مارا یہ کچھ نہیں کر سکا۔ تو حضرت ابو بکر کے والد نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور ماں کے پاس لے کر کے گئے، ان کی ماں کے پاس، کہا تمہیں پتا ہے تمہارے بیٹے ابو بکر نے آج کیا کیا ہے، ہمارے بت کو پتھر مار کر کے گرا دیا۔ حضرت ابو بکر کی ماں نے جب سنا تو کیا کہا، میرے بیٹے کو کچھ مت کہو، کیونکہ میرا بیٹا جب پیدا ہوا میرے شکم میں تھا، جب میرے بیٹے کی ولادت ہوئی نا تو میں نے ایک آواز سنی تھی، کہنے والا کوئی کہہ رہا تھا تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، تمہارے شکم کے اندر وہ ہستی جلوگر ہو چکی ہے جو زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہوں گے اور آسمان کے اندر یہ صدیق کہلائیں گے۔ تو حضرت ابو بکر کے تو پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کی صداقت کا شہرا عالم کے اندر گونجتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ہے سب سے زیادہ تصدیق کرنے والے، اور تصدیق کا معاملہ میں بتاؤں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے اور جب رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر معراج سے آپ تشریف لائے، آسمانوں جنت اور جہنم کی سیر کر کے مکہ سے باہر ایک جگہ ہے مقام ذی طویٰ، وہیں پہ رکے ہوئے ہیں، مکے میں آپ داخل نہیں ہو رہے۔ آپ کو پتا تھا میں نے مکہ کے لوگوں کو جب آسمان کی خبریں بتائی، مکہ کے لوگوں نے میری تصدیق نہیں کی، حضرت جبریل امین آ گئے، کہا کہ آپ جائیں۔ میرے آقا نے فرمایا مکہ والے میری بات نہیں مانیں گے، تو میرے آقا کے اس سوال پر حضرت جبریل امین نے کہا آپ جاؤ، کوئی مانے یا نہ مانے ابو بکر آپ کی ضرور تصدیق کریں گے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ
تعالیٰ عنہ مکہ میں موجود ہے، میرے آقا علیہ السلام مکہ کے اندر داخل ہوئے، اور جب ابو جہل وغیرہ سے میرے آقا علیہ السلام نے بتایا، رات کے تھوڑے سے حصے میں رب نے مجھے آسمانوں کی سیر کرائی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی، یہ دکھایا وہ دکھایا۔ اب آج تو ابو جہل کو مزہ آ گیا کہ آج ہی تو موقع ملا ہے، آج تک تو سب ان کو سچا مانتے تھے، آج ان کو جھٹلانے کا موقع مل گیا۔ کوئی بھی نہیں مانے گا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ آسمانوں کی اور مسجد اقصی کی سیر کر کے چلے آئے۔ کہا یہ بات اگر میں دوسرے لوگوں کو بلاؤں، سب کے سامنے کہو کہ میرے آقا نے کہا میں کہوں گا۔ جب سارے لوگوں کے سامنے میرے آقا علیہ السلام نے بتایا، رب نے مجھے معراج عطا فرمائی اور رات کے تھوڑے سے حصے میں کہاں کہاں چلا گیا۔ اب جب حضرت ابو بکر کے پاس ابو جہل یا کافر دوڑے ہوئے گئے، کہا ابو بکر تمہیں متا ہے آج تمہارے ساتھی کیا کہہ رہے؟ کہا کیا کہہ رہے؟ کہا وہ کہہ رہے رات کے تھوڑے سے حصے میں میں اتنا لمبا سفر کر کے چلا آیا، مسجد اقصی بھی گیا، آسمانوں کی بھی میں نے سیر کر لی، کیا تم اس بات کو مانتے ہو؟ اب وہ سوچ رہے تھے کہ ابو بکر نے آج تک تو مانا ہے، آج موقع ملا ہے، ابو بکر بھی انکار کر دیں گے۔ لیکن جو صدیق ہو اس کا عالم کیا ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جواب میں کہا تم کیا باتیں کرتے ہو، یہ تو معمولی بات ہے، میں تو اس سے بڑی بڑی خبروں کی تصدیق کرتا ہوا نظر آتا ہوں، میرے آقا نے اگر فرما دیا ہے تو یہ سچ ہے۔ میرے آقا رات کے حصے میں یہ سارا سفر کر کے پلٹ کر کے آئے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ نے یہ مقام صدیقیت عطا فرمایا۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب ابو بکر سے کہا نا کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، تردد نہیں کیا، بس فوراً کہا کہ یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول، اللہ ایک ہے۔ اور حضرت ابو بکر نے کیسی تصدیق کی، کیسی تصدیق کی، آپ دیکھیں ہر موڑ پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہوئے نظر آ رہے۔ حدیبیہ کا موقع ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقام حدیبیہ کے اندر موجود ہیں، مکہ سے سہیل آتے ہیں، وہ بعد میں ایمان لائے تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے صلح کر رہے ہیں۔ لکھا گیا اس سال آپ لوگ عمرہ نہیں کریں گے، اس سال واپس چلے جائیں گے، آئندہ سال آئیں گے اور آئندہ سال آ کر کے عمرہ کریں گے۔ ابھی لکھنے کی شروعات ہوئی تھی، تبھی سہیل کے لڑکے جو ایمان لا چکے تھے، حضرت ابو جندل، وہ مکہ والوں کے ظلم و ستم کا شکار تھے، ہاتھوں میں بیڑیاں پڑی ہیں، مکہ سے بھاگ کر کے حدیبیہ میں پہنچ گئے۔ جب حدیبیہ میں پہنچے اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بچا لیں، مجھے اپنے ساتھ میں لے جائیں، میرے آقا نے سہیل سے کہا کہ ابھی ہماری صلح پکی نہیں ہوئی ہے، ابھی لکھنا باقی ہے، تو یہ ان کو میرے ساتھ میں جانے دیا جائے، کیونکہ ایک شرط یہ بھی تھی، مکہ سے اگر کوئی بھاگ کر کے مدینہ آئے گا، مدینے والے واپس اسے مکہ بھیج دیں گے، اور اگر کوئی مدینے سے بھاگ کر کے مکہ جائے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ شرط ابھی لکھنا باقی تھا، تو میرے آقا نے فرمایا ابھی تو شرط نہیں لکھی گئی ہے، ان کو میرے ساتھ میں آنے دو۔ تو سہیل کہنے لگا اگر ان کو آپ اپنے ساتھ لے کر کے جانے کے لیے اصرار کریں گے تو پھر میں صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میرے آقا نے ان سے کہا ابو جندل سے صلح ہو رہی ہے، تم صبر کرو، اللہ کوئی راستہ پیدا کرے گا۔ جب حضرت ابو جندل نے دیکھا کہ کوئی راستہ نہیں ہے، مجھے دوبارہ مکہ بھیج دیا جائے گا، مکہ والے مجھے بہت ستائیں گے، تو صحابہ کو زخم دکھانے لگے، صحابہ دیکھو مجھے کتنا مارا جاتا ہے، میرے جسم پر مار کے کیسے کیسے نشانات پڑے ہوئے ہیں، مجھ پر رحم کرو، مجھے مدینہ ساتھ میں لے کر کے چلے جاؤ۔ اب جب یہ عالم دیکھا صحابہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا تھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا میں ہاں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کیا وہ باطل پر نہیں ہے، ہم حق پر نہیں ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا عمر سچ ہے، وہ باطل پر ہیں، ہم حق پر ہیں۔ تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ پھر ہم لوگ اتنا دب کر کے کیوں صلح کر رہے ہیں؟ یہ صحابی پریشان حال ہمارے ساتھ میں آنا چاہتے ہیں، ان کو ہم لے جا بھی نہیں پا رہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا عمر میں جو بھی کرتا ہوں اپنی رب کی مرضی سے کرتا ہوں۔ حضرت عمر جیسا اتنا مضبوط دل اور گردے والا، اتنا پائے کا صحابی، اتنا پارسا اور پرہیزگار صحابی، ایسے موقع پر وہ بھی جو ہے وہ پریشانی کے اندر مبتلا ہو گئے اور پریشانی کا شکار ہو گئے، اٹھ کر کے گئے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس اور جاگنے کے بعد میں کہا کہ اے ابو
बकर, क्या हम अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ते मेरे आका सच्चे नबी नहीं है? हजरत अबू बकर ने कहा बिल्कुल सच्चे नबी है। कहा कि क्या वो काफिर बातिल पर नहीं है, हम हक पर नहीं है? कहा बिल्कुल वो बातिल पर हम हक पर हैं। तो कहा कि फिर इतना दब करके हम क्यों सुलह कर रहे हैं? जो जवाब मेरे आका ने दिया था वही जवाब हजरत अबू बकर ने दिया। यानी हजरत अबू बकर ने बता दिया, ऐसे नाजुक मौके पर जब बड़े बड़े मजबूत सहाबा के कदम भी डगमगाने लगते हैं, अल्लाह ने हजरत अबू बकर को ऐसा मजबूत ईमान दिया था कि उस मौके पर भी वही कहते हैं जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है। इसीलिए कहा जाता है सिद्दीक, सबसे ज्यादा तस्दीक करने वाले। और आप देखें जब मक्का के अंदर जुल्म बढ़ गया और मक्का के अंदर जब बहुत ज्यादा जुल्म और सितम ढाया जाने लगा, हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने मकान के अंदर, आज भी जब जाते हैं ना हाजी, तो अब तो हरम शरीफ के अंदर आ गया वो मकान जो हजरत अबू बकर सिद्दीक का मकान था। पहले तो मदीने से बहुत जो है वो फासले पे पड़ता था। अपने सहन में खड़े होकर के नमाज पढ़ते और नमाज में कुरान पढ़ते। तो मक्का के काफिरों ने आके कहा कि अबू बकर अगर कुरान पढ़ोगे तो हम तुम्हें कुरान नहीं पढ़ने देंगे, अपने मकान के अंदर जाकर के रहो। अब हजरत अबू बकर ने देखा कि जब कुरान पढ़ने पे पाबंदी लगाई जा रही है, आपने रख्ते सफर बांधा और रख्ते सफर बांध करके मक्का छोड़ करके रवाना हो गए। रास्ते में मक्का का सरदार मिला कि कहा अबू बकर कहाँ जा रहे हो? कहा मक्का वाले कुरान नहीं पढ़ने देते इसलिए मक्का छोड़ के जा रहा हूँ। कहा अबू बकर तुम्हारे जैसा नेक आदमी मक्का छोड़ के चला जाए ये अच्छी बात नहीं, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी जमानत लेता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जानिसार को हजरत अबू बकर सिद्दीक को जब वो मक्का का सरदार लेकर के आया, कहा मैं जमानत लेता हूँ इनको मक्का के अंदर सुकून के साथ में रहने दिया जाए। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक के सामने ये शर्त रखी गई, आप कुरान तो पढ़ सकते हो लेकिन सहन में नहीं पढ़ोगे, अंदर कोठरी के अंदर पढ़ोगे। कहा ठीक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक मक्का में आ गए, अपने मकान के अंदर खड़े होकर के कुरान पढ़ते थे। हजरत अबू बकर का दिल नहीं माना कि अल्लाह का कलाम छुप छुप के पढ़ूं मैं, कहा ये नहीं होगा। फिर सहन में निकल आए और सबके सामने कुरान पढ़ने लगे। मक्का के सारे लोग जमा होकर सरदार के पास गए, कहा तुमने तो जमानत ली थी, देखो अबू बकर फिर सहन में कुरान पढ़ रहे हैं। अब हजरत अबू बकर का ईमान देखो कैसे सिद्दीक हैं। कहा कि अगर आप सहन में कुरान पढ़ेंगे तो फिर मैं आपकी जमानत नहीं ले पाऊंगा। हजरत अबू बकर का ईमान देखो, कहते हैं अगर तुमसे मेरी हिफाजत नहीं हो सकती तो तुम अपना हाथ हटा लो, मेरी हिफाजत करने वाला अल्लाह मेरे लिए काफी है। अल्लाह मेरी हिफाजत करने वाला मेरे लिए काफी है। तो ऐसा मजबूत ईमान और ऐसा मकाम सिद्क अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अबू बकर को अता फरमाया था कि फरमाया कि मैं तो सहन में कुरान पढ़ूंगा, चाहे जो हो जाए मैं कुरान पढ़ना बंद नहीं करूंगा। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक इसलिए कहा जाता है, हर मौके पर तस्दीक करने के अंदर आप सबसे आगे आगे नजर आते हैं। और सिद्दीक का माना होता है तस्दीक करने वाला, एक माना। सिद्दीक का दूसरा माना क्या होता है? आरिफीन। औलिया किराम फरमाते हैं सिद्दीक एक बहुत बड़ा मकाम है और सिद्दीक उसको कहते हैं जो अल्लाह की राह में अपना सब कुछ लुटा दिया करता है। अब इस माना के एतबार से देखें तो हजरत अबू बकर सिद्दीक तब भी सिद्दीक हैं। उन्होंने राय मौला में अपनी जान भी लुटाई, अपना माल भी लुटाया, अपना वतन भी तर्क किया, अपने बाप और अपने बेटे की भी परवाह नहीं की, अपना सब कुछ नबी के लिए कुर्बान किया। मैं एक एक चीज को मुख्तसरन बताता हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक सिद्दीक हैं। आरिफीन कहते हैं सिद्दीक वो है जो सब कुछ अपने मौला के लिए लुटा दे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अल्लाह की राह में अपना माल भी लुटाया। मालूम है कितना माल लुटाया? हजरत अबू बकर सिद्दीक जब कलिमा पढ़ के मुसलमान हुए तो एक रिवायत के मुताबिक आपके पास में सोने के 40,000 सिक्के थे, यानी 40,000 अशरफियां थी। वो जब ईमान लाए तो सारा का सारा माल मेरे आका के कदमों में उन्होंने कुर्बान कर दिया। बैठ के आप जोड़े, कैलकुलेटर लेकर के आप जोड़े, 40,000 अशरफियों के कितने लाख और कितने करोड़ बनते हैं, आप अंदाजा लगाएंगे तो हैरान हो जाएंगे। सारा माल मेरे आका की राह में कुर्बान कर दिया। आप सिद्दीक हैं। जब हिजरत करके जाने लगे तो घर में 5,000 दिरहम बचे थे। अपने बच्चे के लिए नहीं छोड़े, अपनी बेटी के लिए नहीं छोड़े, अपने बाप के लिए नहीं छोड़े, सारा माल उठा करके साथ में रख लिया। अगर कोई पूछे अबू बकर साथ में माल क्यों लेके जा रहे हो? का सफर
میں جا رہے ہیں نا، پتہ نہیں میرے آقا کو کب ضرورت پڑ جائے، تو آقا کے اوپر قربان کرنے کے لیے مال کو ساتھ میں لے کر کے جا رہا ہوں۔ اور آپ دیکھیں جب مکہ کی سرزمین پر غلاموں کو ستایا جاتا تھا، حضرت ابو بکر اپنا مال خرچ کرتے کرتے غلاموں کو خریدتے تھے اور خرید کر کے آزاد کرتے تھے، اپنا مال رائے مولا کے اندر قربان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا مال کیسے قربان کیا رائے مولا کے اندر؟ غزوہ تبوک کے موقع پر یا ایک غزوے کے موقع پہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہا تھا نا کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال پیش کرو، حضرت ابو بکر نے معلوم ہے کتنا مال دیا، اپنے گھر کا سارا سامان اٹھایا، سارا مال جمع کیا، سارے کپڑے جمع کیے، سارے برتن جمع کیے، بس یہ سمجھ لو کہ جھاڑو لگا کر کے سارا سامان اٹھا کر کے میرے آقا کے قدموں میں لے آئے۔ اپنے جسم پر جو لباس تھا اس لباس کو بھی اتار دیا، وہ بھی میرے آقا کو دے دیا، ایک چادر اپنے جسم پر رکھ لی اور بٹن بھی میرے آقا کو نکال کر کے دے دیے، اور بٹن کی جگہ میں چادر کے اندر ببول کے کانٹے لگا دیے۔ اور جب میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچے ہیں اور جانے کے بعد میں میرے آقا نے پوچھا ابو بکر یہ سارا مال لائے ہو، گھر پہ کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ گھر پہ اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ تو جو سب کچھ قربان کر دے اسے صدیق کہتے ہیں۔ اپنا سارا مال رائے مولا کے اندر قربان کرنے والی ذات حضرت ابو بکر صدیق کی ہے۔ تبھی تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے پہنچایا ہے اتنا نفع مجھے کسی کے مال نے نہیں پہنچایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت ابو بکر کا مال ایسے خرچ کرتے تھے جیسے اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر کی باری آئی نا خریدنے کی، تو اس وقت پیسہ نکال کے دینے والی ذات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ تو اپنا مال بھی انہوں نے رائے مولا میں قربان کیا۔ اب آگے دیکھیں انہوں نے اپنا وطن تو قربان کیا، ہجرت کر کے چلے گئے، اپنا گھر بھی چھوڑ کے چلے گئے، اور بتاؤں اپنے باپ کو بھی میرے آقا کے سامنے انہوں نے کچھ نہ سمجھا۔ ایک بار میرے آقا علیہ السلام کی شان میں حضرت ابو قحافہ ایمان لانے سے پہلے کچھ غلط کلمات بول گئے، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے باپ کو مارا۔ میرے آقا کی بارگاہ میں جب پہنچے تو میرے آقا نے فرمایا ابو بکر مجھے پتا چلا تم نے اپنے باپ کو مارا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ وہ آپ کی شان میں غلط باتیں کہہ رہے، وہ تو میں نے ایسے ہی مارا، اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو گردن کاٹ کے میں الگ کر دیتا۔ یہ ہے صدیق، سب مولا کی راہ میں لٹا دیا۔ آپ دیکھیں جب بدر کے میدان کے اندر میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، آپ کے بیٹے بھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ جب کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے میدان میں اترے اور کہنے لگے میرے مقابلے میں مسلمانوں کسی کو بھیج دو۔ حضرت ابو بکر صدیق میرے آقا کی بارگاہ میں گئے اور جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا بیٹا کافروں کی طرف سے لڑنے آیا ہے، وہ مقابلے کے لیے طلب کرا، آپ مجھے اجازت دیں میں جاتا ہوں اپنے بیٹے کی گردن کاٹ کر کے لے کے آتا ہوں۔ یہ ہے صدیق کا مقام۔ اور جب ایمان لے آئے بیٹے تو انہوں نے کہا تھا ابا جان جب بدر کے میدان میں آپ آئے تھے اور میرا اور آپ کا مقابلہ ہوا تھا، کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ میری تلوار کے نیچے آپ کی گردن آتی تھی، میں جو ہے وہ تلوار کو دوسری طرف کر لیتا تھا۔ حضرت ابو بکر کیسا ایمان رکھتے تھے، فرمایا کہ بیٹا یہ تو تھا کہ باپ ہونے کا خیال کر کے تلوار ادھر ادھر کر لیتا، اگر بدر کے میدان میں تیری گردن میری تلوار کے نیچے آ جاتی تو بیٹا سمجھ کے میں تجھے چھوڑ نہیں دیتا، دشمن رسول سمجھ کر کے میں تیری گردن کاٹ کر کے الگ کر دیتا۔ پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے اللہ اس کا رسول بس۔ یہ جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سید ابو بکر کو عطا کیا تھا۔ وطن قربان کیا، مال قربان کیا، باپ اور اولاد کو قربان کیا، اور پھر سنیں اپنی جان کو بھی نبی کے لیے قربان کر دیا۔ کتنی مرتبہ قربان کیا، ایک دو بار نہیں کتنی بار قربان کیا، اور سارے واقعات میں بتاؤں تو اس کے لیے بھی لمبا وقت چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے میرے آقا کے لیے اپنی جان کتنی مرتبہ قربان کی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے لوگوں بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا مولا علی آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ کہا نہیں میں تو اپنے برابر والے سے مقابلہ کرتا تھا، سب سے زیادہ بہادر حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اس لیے کہ
کہ مکہ کے اندر ایک بار کافروں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو پکڑ لیا کہ آپ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کے علاوہ کوئی بچانے کے لیے آگے نہیں آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور کافروں کو دھکا دے کر کے الگ کیا۔ سارے کافر حضرت ابو بکر کے اوپر ٹوٹ پڑے اور آپ کو بہت مارا۔ تو سب سے زیادہ بہادر اگر کوئی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ میرے آقا علیہ السلام کے اوپر کوئی نشان نہیں آنا چاہیے۔ اسی طرح ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جان قربان کرنے کا منظر آپ ملاحظہ کریں۔ جب مسلمانوں کی تعداد 40 تک پہنچ گئی، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے اب تو کھلم کھلا جا کے اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا، ابھی مکے میں اسلام کمزور ہے۔ حضرت ابو بکر نے اصرار کیا۔ جب دیوانہ مچل گیا تو میرے آقا نے اجازت دے دی۔ کتنا پیارا منظر ہوگا جب حرم کے اندر آج پہلی مرتبہ مسلمانوں کا پروگرام ہو رہا تھا۔ حرم کے صحن میں آج تک اللہ کا نام لینے پہ مارا جاتا تھا نا، آج حضرت ابو بکر پوری ہمت جٹا کر کے اپنے میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کو لے کر اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے اتر گئے۔ آج اگر میں تقریر کر رہا ہوں، اگر کوئی عالم تقریر کرے، کون سے بڑے مرتبے کی بات ہے؟ آج ہم تقریر کریں، ہمارے لیے ساری سہولتیں ہیں۔ حضرت ابو بکر نے وہاں پہ کھڑے ہو کے تقریر کی تھی جہاں پہ تقریر کرنے پہ مارا جاتا تھا۔ اسلام کے سب سے پہلے مقرر اور خطیب کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ میں سب سے پہلے مقرر اور سب سے پہلے خطیب حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق جب کھڑے ہو گئے نا، اب اللہ ایک ہے بیان کرنا شروع کیا۔ یہ سارے بت جو ہے نا، سارے بت باطل ہیں، یہ خدا ہو ہی نہیں سکتے۔ کتنا حوصلہ چاہیے، کتنا جگر چاہیے اس کے لیے۔ یہ کوئی معمولی بات تھی؟ وہ بڑے بڑے جابر اور ظالم مکہ میں موجود تھے۔ حضرت ابو بکر آج کھل کر کے بتوں کا رد کر رہے تھے۔ یہ کتنے دل اور گردے والا دل اور گردے کی بات تھی، اور یہ کتنے کمال کا یہ معاملہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بات کو پیش کیا نا، سارے کافر حضرت ابو بکر پہ ٹوٹ پڑے۔ کتنا مارا، کتنا مارا اس کو بتا نہیں سکتے۔ بس یہ سمجھ لیں، روایتوں میں آتا ہے ناک اور سارے ہونٹ سب سوج گئے، سب لگتا تھا جیسے چہرے میں ناک کدھر پتہ بھی نہیں چل پا رہا تھا، چہرہ سوج گیا۔ بدن پر جہاں بدن پہ بالوں کو ہاتھ لگاتے تھے سر میں تو بال ٹوٹ کر کے ہاتھوں میں آ جاتے تھے، بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ لوگ سمجھا اب ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ دین کے لیے مار کھا کر کے اور پھر دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، اسے کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج اگر میں تقریر کروں تو مجھے جان کا ڈر نہیں ہے، ان کو پتا تھا میں یہاں پہ تقریر کروں گا مجھے جان سے مار دیا جائے گا، لیکن اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے والی ذات ابو بکر صدیق کی تھی، اسی لیے آپ کو صدیق کہا جاتا ہے۔ قبیلے والے آئے، اٹھا کر کے گھر پہ لے کے گئے۔ اب اعلان کر دیا اگر آج ابو بکر کا انتقال ہو گیا تو جس نے بھی ابو بکر پہ حملہ کیا ہے، قبیلے والوں نے کہا خون کا بدلہ خون سے لیں گے۔ شام تک انتظار کرتے رہے۔ شام ہوئی تو حضرت ابو بکر کو خدا خدا کر کے جب ہوش آیا، دن بھر جو مار کھا کے بے ہوش رہا ہو، ہوش آنے کے بعد اتنا جو زخموں سے چورو کتنا درد ہو رہا ہوگا، وہ درد کے اندر بھی حضرت ابو بکر نے ہوش میں آ کے جب آنکھیں کھولی نا، سب سے پہلے کہا کہ میرے آقا کہاں پہ مجھے بتاؤ۔ لوگ کہہ رہے انہی کی وجہ سے تمہیں مارا جا رہا، انہی کا نام لے رہا ہوں۔ کہا نہیں مجھے بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ قبیلے والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی ان کی ماں سے کہا ان کو سنبھالو، اب ان کو ہوش آ گیا، چلو ٹھیک ہے۔ قبیلے والے چلے گئے، ماں کھانا لائی، بیٹا پیارا بیٹا تھا، کہا میرے بیٹے کچھ کھانا کھا لو۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ میرے آقا نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا مجھے نہیں معلوم، میں کیسے کھانا کھا لوں، پہلے میں اپنے آقا کے حال کو معلوم کروں گا۔ کہا بیٹا مجھے تو نہیں معلوم ہے۔ کہا حضرت عمر کی بہن سے معلوم کرو۔ اب ماں اپنے بیٹے کو خوش کرنے کے لیے، ابھی چونکہ ایمان تو نہیں لائی تھی، اپنے بیٹے کا دل رکھنے کے لیے حضرت عمر کی بہن کو بلا کے لائی۔ کہا بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے، میرے آقا کا حال مجھے بتاؤ۔ یہ ہوتی ہے دیوانگی، آئے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائیے۔ عشق کی ایسی آگ دل کے اندر جل رہی تھی۔ حضرت عمر کی بہن آئی نا، جب دیکھا تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے کہ ظالموں نے ابو بکر پہ کتنا ظلم کیا تھا۔ تو کہا میرے آقا کے پاس مجھے لے چلو۔ تو ماں
زمانے کا بیٹا، ابھی تو کافر بار موجود ہیں، پہلے کچھ سناٹا ہو جانے دو۔ جب رات ہو گئی اور چراغ میں بتی پڑ گئی، لوگ گھروں میں بند ہو گئے، کھانا کھانے میں لگ گئے، ایک طرف سے ماں نے پکڑا، دوسری طرف سے حضرت عمر کی بہن نے پکڑا اور حضرت ابوبکر کو سہارا دے کر کے لے جا رہے ہیں۔ کہاں پہ؟ حضرت عمر کی بہن نے بتایا تھا حضرت ارقم کے گھر میں میرے آقا موجود ہیں۔ جب حضرت ارقم کے مکان میں میرے آقا کے پاس پہنچے نا حضرت ابوبکر، جب اتنا زخموں سے چور بدن میرے آقا نے دیکھا نا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، رو پڑے۔ حضرت ابوبکر بھی میرے آقا سے مل کے رونے لگے۔ حضرت ابوبکر کا حال دیکھ کر صحابہ بھی پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگے، لیکن جب میرے آقا کو دیکھا نا تو حضرت ابوبکر کے دل کو قرار آ گیا اور بتا دیا میرے آقا خیریت سے ہے، تو اس کے بعد میں مجھے اپنے زخموں کی کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ صدیق وہ ہوا کرتا ہے جو اپنا سب کچھ رائے مولا میں قربان کر دیتا ہے۔ اور میں بتاؤں میرے آقا کے لیے حضرت ابوبکر نے جان کتنی مرتبہ قربان کی، یہ ایک دو بار کا واقعہ نہیں ہے۔ آپ یاد کرو جب ہجرت کی رات آئی تھی نا، تو ہجرت کی رات میرے آقا نے کسی اور کو ساتھ میں نہیں لیا۔ کس کو ساتھ میں لیا؟ آج اگر ساتھ میں لیا تو حضرت ابوبکر کو ساتھ میں لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کوئی معمولی بات نہیں ہے، سارے کافر تلواریں لے کر کے گھر کو گھیر کے کھڑے ہو گئے۔ آج کی رات جو میرے آقا کے ساتھ میں جائے گا وہ جان ہتھیلی پر لے کر کے جائے گا، اور ایسے موقع پہ ضرورت ہے ایک ایسے عاشق کی جو اپنا تن من دھن سب قربان کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو، اور یہ خصوصیت میرے آقا کو اگر نظر آئی تو حضرت ابوبکر میں نظر آئی۔ حضرت ابوبکر کو ہجرت کی رات ساتھ میں لے کر کے گئے۔ اب وہ ہجرت کی رات کا اگر پورا منظر میں پیش کروں گا تو میری پوری تقریر پھر اسی پہ ختم ہو جائے گی، بس اتنا سمجھ لیں اس رات میں حضرت ابوبکر میرے آقا کو جب لے کر کے جا رہے تھے نا، روایتوں میں آتا ہے کبھی دائیں ہو جاتے، کبھی بائیں ہو جاتے، کبھی آگے چلے جاتے، کبھی پیچھے چلے جاتے۔ اس کو کہتے ہیں صدیق۔ میرے آقا نے پوچھا کہ ابوبکر یہ کیا آگے پیچھے تم ادھر ادھر جا رہے ہو؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ جب چلتا ہوں خیال آتا کافر ادھر سے آ جائیں گے دائیں طرف سے تو دائیں طرف ہو جاتا ہوں، خیال آتا بائیں طرف سے آئیں گے بائیں طرف ہو جاتا ہوں، خیال آتا آگے سے آئیں گے آگے چلا جاتا ہوں، خیال آتا بائیں پیچھے سے آئیں گے پیچھے چلا جاتا ہوں۔ یعنی حضرت ابوبکر نے بتا دیا یا رسول اللہ آپ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اگر کوئی حملہ ہو تو ابوبکر کی جان چلے جائے یہ تو گوارا ہے، لیکن آپ پر زخم آئے یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ اپنی جان قربان کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ منظر کتنا پیارا منظر تھا جب حضرت ابوبکر صدیق میرے آقا علیہ السلام کو لے کر کے غار ثور کے پاس پہنچے تھے۔ وہ بتاؤ کتنے ہزار فٹ اونچائی پر وہ غار ہے، آج دن کے اندر اتنے سالوں کے بعد چڑھنا کتنا مشکل ہے۔ اس زمانے میں رات کے اندھیرے میں جب دشمن تلوار لے کر کے پیچھا کر رہے ہیں، حضرت ابوبکر میرے آقا علیہ السلام سے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں، آپ کے گورے گورے یہ پیارے قدم جب پتھروں سے زخمی ہوتے مجھے اچھا نہیں لگتا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے زبان حال سے یہ بیان کیا اور میرے آقا علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ سوار کر لیا۔ کتنا پیارا منظر ہوگا جب ساری کائنات کی دولت اپنے کندھے پہ اٹھا کے حضرت ابوبکر صدیق غار ثور کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی لیے حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ ابوبکر کے رات کا ایک عمل اور دن کا ایک عمل مل جائے تو ساری زندگی کی کمائی ساری نیکیاں دینے کے لیے تیار ہوں۔ رات کا عمل کون سا؟ کہ وہی رات کا عمل جب حضرت ابوبکر صدیق نے میرے آقا کے ساتھ میں ہجرت فرمائی تھی۔ اب وہ کیا منظر رہا ہوگا، میرے آقا علیہ السلام کے نورانی قدموں کو چومتے ہوئے غار ثور میں جا رہے ہیں۔ اب جان قربان کرنے کا منظر دیکھیں۔ حضرت صدیق اکبر کو پتا تھا اگر غار میں گئے کوئی سانپ بچھو ہوگا میرے آقا کو تکلیف پہنچ جائے گی، میرے آقا کو تکلیف نہ میری جان چلی جائے گا۔ یا رسول آپ بیٹھ جائیں میں اندر جا کے صفائی کرتا ہوں۔ اندر گئے ساری صفائی کر دی اور سب سوراخوں کو بند کر دیا، اپنا کپڑا پھاڑ پھاڑ کر کے دو سوراخ بچ گئے، اپنے دونوں قدم رکھ دی کہ یا رسول اندر آ جائیں۔ ہم نے سوال کیا ابوبکر آقا کا اتنا خیال ہے آپ سوراخوں پہ پاؤں رکھ کے بیٹھ گئے، آپ کی جان کو خطرہ نہیں ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا میں تو صدیق ہوں، صدیق کہتے ہی اسی کو ہیں جو اپنا سب کچھ نبی کے لیے قربان کر دیا کرتا ہے۔ اب جب میرے آقا آئے نا، آ کر کے حضرت ابوبکر صدیق کے جو ہے وہ پاؤں پر آپ کے جو ہے وہ زانوں پر اپنا سر اقدس رکھ کر کے آرام فرمانے لگے۔ جب آنکھ لگ گئی ادھر سے سانپ میرے آقا کا دیدار کرنے کے لیے بے چین تھا، سارے سوراخ تو بند ہیں،
راستہ نہیں مل رہا. یہی ابو بکر صدیق کا جو پاؤں رکھا یہی راستہ ہے, مجبوراً سانپ نے کاٹ لیا. حضرت ابو بکر برداشت کرتے رہے. آج اگر ہم کو سانپ کاٹ لینا ہم لوگ کیا کیا کر گزریں گے. ابو بکر کو پتا تھا اگر میں نے پاؤں ہلایا تو میرے آقا کو تکلیف ہو جائے گی, میری جان چلی جائے, میرے آقا کی نیند خراب نہیں ہونا پائے, نیند کے اندر خلل نہیں آنا چاہیے. لیکن زہر جب چڑھ گیا نا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور پھر آنسوؤں کا قطرہ میرے آقا کے چہرے پہ گرا. ابو بکر رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ مجھے سانپ نے کاٹا ہے. میرے آقا نے کہا اپنا قدم لاؤ. حضرت ابو بکر صدیق کے قدموں پہ میرے آقا نے لعاب دین لگایا. اب اس کے بعد میں اور آگے دیکھو, یہاں پر بھی جان قربان کی. حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے یہ جو سانپ نے کاٹا تھا نا زہر کا اثر اتر گیا, لیکن جب انتقال کا وقت آیا تو یہ زہر کا اثر پھر دوبارہ پلٹ کے آیا, اور اسی میں اللہ نے آپ کو شہادت کی موت عطا فرمائی. اب کافر جب پیچھا کرتے ہوئے آ گئے اور بالکل غار کے کنارے پہنچ گئے, حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ, پریشان ہو گئے. میرے آقا نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنی جان کا نہیں, مجھے آپ کے بارے میں مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے, یعنی اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں, آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر بھی جان قربان کر رہے ہیں. اب اس کے بعد میں غار سے نکل کر کے گئے, مکہ میں اعلان ہو گیا جو بھی میرے آقا کو پکڑ کے لائے گا سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. انعام کے لالچ میں سراخا گرفتار کرنے کے لیے قریب آ گیا, راستے میں پکڑنے کے قریب ہو گیا. حضرت ابو بکر رونے لگے. میرے آقا نے کہا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ میں اپنی جان کا ڈر نہیں ہے, مجھے آپ کے بارے میں کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. میرے آقا کے لیے تکلیف کا احساس کر رہے صدیق اکبر, اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہے. کیوں؟ اس لیے کہ صدیق ہیں وہ. پھر میرے آقا نے وہ معجزہ دکھایا کہ سراخا کے قدموں کو زمین نے پکڑ لیا. تو میں کتنے واقعات بیان کروں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی جان قربان کرنے کے لیے کتنے موقع پیش کیے. تو عارفین اور اولیاء کرام فرماتے ہیں صدیق وہ ہوتا ہے جو رائے مولا میں سب کچھ قربان کر دے. اے ابو بکر آپ صدیق ہیں, کیوں؟ آپ نے رائے مولا میں جان بھی قربان کی, آپ نے مال بھی قربان کیا, اولاد کو بھی قربان کیا, رشتہ داروں کو بھی قربان کیا, وطن کو بھی قربان کیا, اپنا تن من دھن سب کچھ نبی کے لیے آپ نے لٹا دیا. اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر کہا جاتا ہے. تو ایک معنی صدیق کا تصدیق کرنے والا, سب سے بڑے تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق. صدیق کا ایک معنی عارفین نے بیان کیا, سب کچھ لٹا دینے والا, وہ سے اعتبار سے بھی آپ صدیق. اور صدیق کا ایک معنی اور بھی آتا ہے, شرح فقہ اکبر میں بیان کیا گیا کہ انبیاء کرام کے بعد میں جو سب سے بڑا مقام ہوتا ہے وہ مقام صدیقیت ہے, اور جو اس مقام پہ فائز ہوتا ہے اس کو صدیق کہا جاتا ہے, اس کو صدیق کہا جاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتبار سے بھی صدیق ہیں, انبیاء کرام کے بعد میں سارے انسانوں میں سب سے افضل ذات کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے. جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے آگے چل رہے تھے. میرے آقا نے کہا ابو دردہ تم ابو بکر سے آگے چل رہے ہو, ابو بکر سے آگے چل رہے ہو, حالانکہ ابو بکر دنیا اور آخرت میں تم سے افضل ہے. پھر میرے آقا نے وہ جملہ ارشاد فرمایا کہ آسمان کا یہ سورج انبیاء کرام اور مرسلین اعظام کے علاوہ ابو بکر سے افضل کسی انسان کے اوپر طلوع نہیں ہوا ہے. انبیاء و مرسلین کے بعد سارے انسانوں میں سب سے افضل ذات کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اور جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ہوتا ہے اسی کو صدیق کہا جاتا ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں صحابہ کے دور میں ہم جب باتیں کرتے تھے تو کہا کرتے تھے تمام صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں, اس کے بعد میں حضرت عمر فاروق ہیں, اس کے بعد میں حضرت عثمان غنی ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم لوگ جب بات کرتے تھے نا تو کہتے تھے صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق, اس لیے کہ وہ صدیق ہیں. حضرت میمون بن مہران سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت ابو بکر و عمر افضل ہیں یا حضرت علی افضل ہیں؟ آپ کے ہاتھوں میں عصا تھا, عصا کانپ گیا اور لرز گیا, عصا گر گیا. کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ لوگ ایسا سوال کریں گے, اس وقت تک میں زندہ رہوں گا کہ لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ ابو بکر اور عمر سے بھی کوئی افضل ہے. سن لو سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت ابو بکر سب سے افضل ہے, کیوں؟ اس لیے کہ آپ مقام صدیقیت کے اوپر فائز ہیں. ابھی میں نے خطبے کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذی جاء بالصدق
وہ جو صدق کو لے کر کے تشریف لائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آگے فرمایا صدق بی، اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت علی نے بتا دیا کہ صدیق کون ہے. حضرت ابو بکر صدیق، ان کو صدیق کہا جاتا ہے. جو صدیق ہوتا ہے وہ انبیاء کے بعد میں سب سے افضل مقام پہ فائز ہوا کرتا ہے. حضرت علی نے بار بار بتایا سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور اہل بیت کی آپ بات کریں، اہل بیت کے اندر سیدنا امام باقر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تلوار ہاتھ میں لے کر جب آئے، تلوار پہ کچھ جو ہے وہ نقش و نگار کیا ہوا تھا، ہیلیا سونے کا کام. کسی نے پوچھا یہ جائز ہے؟ کہا جائز ہے. کہا کہ کیوں جائز ہے؟ کہا اس لیے کہ ابو بکر صدیق کی تلوار میں بھی یہی کام کیا ہوا تھا. کہا ابو بکر کو آپ صدیق کہتے؟ حضرت امام باقر نے کہا تیری ماں تجھ پہ روئے، اللہ اس کی تصدیق نہ کرے جو ابو بکر کو صدیق نہ مانتا ہو. اور امام جعفر صادق کہتے، امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے، ان سے کسی نے پوچھ لیا ابو بکر کے بارے میں کچھ بتائیے. کہا ابو بکر صدیق کے بارے میں؟ اس نے کہا کہ ابو بکر کو صدیق کہتے؟ کہا میں صدیق نہیں کہتا ہوں، بلکہ ان کو اللہ کے رسول نے صدیق کہا، انصار نے صدیق کہا، مہاجرین نے صدیق کہا. تو جو صدیق ہوتا ہے وہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ہوتا ہے. اس اعتبار سے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہا جاتا ہے. اور عزیزان مکرم آپ دیکھیں حضرت ابو بکر کیسے صدیق ہے. احد پہاڑ پہ میرے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، احد پہاڑ لرزنے لگا. احد پہاڑ لرزنے کیا لگا؟ میرے آقا کی آمد پہ جھومنے لگا. میرے آقا نے ٹھوکر لگائی اور کہا کہ اے پہاڑ رک جا، تجھے پتہ نہیں تجھ پر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. میرے آقا نے بتا دیا کہ ابو بکر صدیق ہیں، ابو بکر صدیق ہیں. تو میرے آقا جن کو صدیق فرما دیں، اور خود رب نے حضرت ابو بکر کو صدیق فرمایا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے مقام صدق کے اوپر فائز تھے. تو عزیزان مکرم ہم جو حضرت ابو بکر کو صدیق کہتے، آپ جس اعتبار سے بھی دیکھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو صدیق بنایا ہے. اور عزیزان مکرم آپ دیکھیں ان کا مقام صدیقیت کتنا بلند ہے، کتنا بلند ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، جب وصال ہو گیا، وصال سے پہلے میرے آقا علیہ السلام نے حضرت اسامہ کو ایک لشکر دیا تھا، ملک شام پر حملہ کرنے کے لیے روانہ فرمایا تھا. ابھی وہ مدینے کے باہر رکے ہوئے تھے. میرے آقا کا وصال ہو گیا، کچھ لوگ اسلام سے پھر گئے، منافقین نے فتنہ برپا کر دیا، کفار مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرنے لگے. صحابہ آئے اور آنے کے بعد مشورہ دیا، اے ابو بکر میرے آقا نے جو لشکر شام کی طرف روانہ کرنے کے لیے بھیجا تھا ابھی وہ گیا نہیں ہے، آپ ان کو واپس بلا لیں. حضرت ابو بکر کیسے صدیق ہے سنیں. حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر درندے آئیں اور آ کر کے مجھے نوچ کر کے لے جائیں تب بھی میرے آقا نے جس لشکر کو بھیج دیا ہے اس لشکر کو میں واپس نہیں بلا سکتا، اور جو جھنڈا میرے آقا نے باندھ دیا ہے اس جھنڈے کو میں نہیں کھول سکتا. صحابہ حیران تھے، اگر یہ لشکر چلا گیا مدینہ خالی ہو جائے گا، کافر حملہ کر دیں گے، کیا ہوگا؟ لیکن حضرت ابو بکر کی مقام صداقت کو دیکھو، میرے آقا نے جو کہہ دیا وہ ہو کر کے رہے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے درندے آئیں اور مدینے کی پاک باز عورتوں کو نوچ کر کے کھینچ کر کے وہ جنگل میں لے جائیں، تب بھی اللہ کے رسول نے جو فرما دیا ہے اس کے خلاف میں نہیں کر سکتا. اب دیکھیں لشکر گیا، جب لشکر گیا اللہ نے ان کو فتح عطا فرما دی. اور ادھر جو منافق تھے، کافر تھے، انہوں نے دیکھا کہ اتنا اللہ کے رسول کے وصال کے بعد بھی مسلمانوں کے اندر پاور ہے کہ وہ اپنا لشکر باہر بھیج رہے، وہ بھی ڈر گئے، سارے فتنے دب گئے. تب صحابہ کو پتا چلا فیصلہ وہی صحیح تھا جو حضرت ابو بکر نے کیا تھا. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے اگر میرے آقا کے وصال کے بعد میں حضرت ابو بکر اگر خلافت کی اگر زمام کو نہ سنبھالتے تو پھر روئے زمین پر اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہ جاتا. یہ ایسا مقام اللہ نے حضرت ابو بکر کو عطا کیا. اور جب میرے آقا کا وصال ہوا کچھ لوگوں نے کہا ہم لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، باقی سب کچھ کریں گے. تو حضرت ابو بکر نے کہا جو اونٹ کی رسی زکوٰۃ میں دیتا تھا اگر وہ بھی نہیں دے گا نا میں اس سے بھی جہاد کروں گا. حضرت عمر آ گئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ ابو بکر تھوڑا نرمی کرو، میرے آقا کا وصال ہو گیا. حضرت ابو بکر نے کہا
اسلام مکمل ہو چکا ہے، وحی کا آنا بند ہو چکا ہے اور میں زندہ ہوں اور اسلام کے اندر کمی ہو جائے، ابو بکر کو یہ گوارا نہیں۔ عمر اسلام لانے سے پہلے تو بڑے بہادر تھے، اسلام لانے کے بعد اتنے پست ہو گئے ہو، سن لو اونٹ کی ایک رسی بھی اگر یہ نہیں دیں گے نا، ابو بکر ان سے بھی جہاد کرے گا۔ اور میرے آقا علیہ السلام کی گفتگو اور آپ کے فرامین پر اتنا یقین تھا حضرت ابو بکر کو، آپ نے جب جہاد کا اعلان کیا نا، بعد میں حضرت عمر کہا کرتے تھے صحیح فیصلہ وہی ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا۔ عزیزان مکرم، حضرت ابو بکر کا کیا کہنا، میرے آقا نے فرمایا ابو بکر سب سے پہلے جنت میں میری امت کے اندر تم ہی جاؤ گے۔ اور میرے آقا سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کا محبوب کون ہے، میرے آقا نے کہا میرا محبوب ابو بکر ہے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا اگر خدا کے علاوہ میں کسی اور کو خلیل بناتا نا تو میں خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا، ابو بکر کو اپنا دوست بناتا، لیکن میرا خلیل اللہ ہے۔ میرا آقا علیہ السلام کو کتنا پیار تھا حضرت ابو بکر صدیق سے، آج آپ غور کریں، آپ غور کریں۔ اور میرے آقا کا پیار صدیق اکبر کے دل میں کتنا تھا، جب انتقال کا وقت آیا نا، اپنی بیٹی حضرت عائشہ سے پوچھا بتاؤ میرے آقا کو کفن میں کتنے کپڑے دیے گئے تھے، یعنی دنیا سے جاتے جاتے بھی یہی خیال ہے کہ جتنے کپڑوں میں میرے آقا کو کفن دیا گیا تھا وہی سنت ادا کی جائے۔ اور آج حضرت ابو بکر صدیق کی قسمت دیکھو، آپ کو پتا ہے نا میرے آقا علیہ السلام جس زمین میں آج آپ کا روضہ انور ہے وہ زمین عرش اعظم سے بھی افضل ہے، خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے، ساری کائنات سے افضل ہے، اور اس افضل جگہ کے بالکل پاس میں لیٹے ہوئے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ آج جب حاجی جاتا ہے نا سرکار کے روزے پہ، جب روزے پہ جاتا ہے نا، میرے آقا کی بارگاہ میں جا کے کہتا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جب سلام کر لیتا ہے تو تھوڑا سا ہٹ کے کہتا ہے السلام علیک یا امیر المومنین ابا بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں سلامی پیش کرتا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلامی پیش کرتا ہے۔ کتنا پیار تھا میرے آقا کو، ساری زندگی ساتھ میں رکھا، بچپن ساتھ میں گزرا، جوانی ساتھ میں گزری، غار میں گئے تو ساتھ میں لے کر کے گئے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا ابو بکر تو غار میں بھی میرا ساتھی تھا، حوض کوثر پر بھی تو میرا ساتھی رہے گا، حوض کوثر پر بھی تو میرا ساتھی رہے گا، غار میں بھی ساتھ رکھا، آج مزار میں بھی ساتھ رکھا ہے۔ اور جب قیامت کا دن آئے گا نا، میرے آقا نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنی قبر انور سے باہر آؤں گا، میرے دائیں طرف ابو بکر صدیق ہوں گے اور بائیں طرف عمر فاروق ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ کیسا منظر ہوگا حضرات مکرم، ایسی عظیم ہستیاں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے، تقریر سننے جاتے ہیں، ارے فلاں جگہ تقریر ہوئی، ارے وہاں پہ بہت تقریر جم گئی، وہاں پہ بڑا مجمع تھا، لوگوں نے پتہ نہیں کیا تماشا بنا کر کا۔ ارے میں کہتا ہوں کچھ بھی نہ ہو، دو لوگ بھی بیٹھ کر کے سنے نا، حضرت ابو بکر کا نام لے لینا یہی کم سعادت مندی ہے۔ ہم تو مشکل کے اندر غوث پاک کا نام لیتے ہیں، ہم کو سکون مل جاتا ہے، اور وہ غوث پاک کا مقام اگرچہ بڑا بلند ہے لیکن حضرت ابو بکر صدیق کے قدموں کی دھول کے برابر بھی دوسری مخلوق نہیں ہو سکتی جو مقام صحابیت کے اوپر فائز نہیں ہے۔ اور باقی صحابہ میں بھی اللہ نے سب سے بڑا مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ کیسا پیار تھا میرے آقا علیہ السلام کو، جب پڑھتے ہیں نا تو واقعی طبیعت مچل جاتی ہے، کاش میرے آقا کا دیدار اگر نصیب میں اگر نہ ہونا، کم سے کم ایسا ہی ہو جائے خواب میں کبھی حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھنے کا موقع مل جائے۔ وہ کیسے عاشق رسول تھے۔ اس دور میں لوگوں کا ایمان کمزور ہو گیا ہے نا، ضرورت ہے حضرت ابو بکر صدیق کو پڑھنے کی، ان کو جب پڑھتے ہیں نا ہمارے ایمان کو پاور ملتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایسے حالات خراب ہیں، ویسے حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں کتنے حالات خراب تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کچھ بھی ہو جائے کروں گا تو وہی جو میرے آقا علیہ السلام نے فرما دیا ہے۔ تو آج کے اس دور کے اندر حضرت ابو بکر کو بہت یاد کیا کرو، ان کا چرچا سنا کرو اور ان کا ذکر بار بار کیا کرو۔ حضرت ابو بکر کو اگر دامن آپ تھام لیں گے نا، یہاں پر بھی کامیابی ہے اور وہاں پر بھی انشاءاللہ جنت کے اندر فائز المرام ہوں گے۔ جو ان لوگوں سے پیار کرے گا وہی تو جنت میں جائے گا، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے نام کا مولائی وہ کبھی بھی جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ تمام صحابہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انبیاء کرام کے بعد میں تمام انسانوں میں سب سے افضل ذات کا نام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور حضرت ابو بکر کو جو یہ مقام ملا ہے نماز اور روزہ کی وجہ سے نہیں، میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کو یہ مقام اللہ نے عطا فرمایا اس راز کی وجہ سے جو راز
حضرت ابو بکر کے دل میں تھا، وہ راز کیا تھا وہ اللہ جانے اور اللہ کا رسول بہتر جانے۔ ایک آخر میں محبت کا جملہ میں بتاتا ہوں، میرے آقا علیہ السلام کو ابو بکر سے اتنا پیار تھا، اتنا پیار تھا، جب میرے آقا معراج میں گئے نا، سدرہ پہ جبریل امین رک گئے، آگے رفرف سے گئے، ایک جگہ ایسی آئی رفرف بھی چلا گیا، میرے آقا اکیلے رہ گئے، نور میں داخل ہوئے، نور میں داخل ہوئے، نور کے پردے پار کرتے گئے، پار کرتے گئے، جب تنہائی ہوئی، جب تنہائی ہوئی، جب تنہائی ہوئی تو کچھ وحشت کا احساس ہوا۔ میرے آقا کے دل میں خیال آیا کوئی ساتھی ہوتا تو اس وقت آواز آئی، قف یا محمد، اے محمد رک جاؤ، آپ کا رب آپ پر صلات بھیجتا ہے۔ جب وہ آواز حضرت آقا کریم علیہ السلام نے سنی تو ایسا لگا کہ تو ابو بکر کی آواز آ رہی ہے، ابو بکر یہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ میں بتانا کیا چاہتا ہوں، یعنی جب میرے آقا علیہ السلام کو ان نور کے پردوں کو پار کرتے وقت میں جب کسی ساتھی کی ضرورت پڑی نا تو اللہ نے اس وقت جو آواز بھی سنائی نا تو میرے آقا کو ایسے محسوس ہوا جیسے ابو بکر کی آواز آ رہی ہے۔ یعنی اگر تنہائی میں بھی میرے آقا کا دل بہلتا ہے نا تو حضرت ابو بکر کی بات سے دل بہلتا ہے۔ اب اس پہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کو اتنا پیار تھا، آپ بھی حضرت ابو بکر صدیق سے پیار کریں۔ میرے آقا نے کہا نا ابو بکر سے پیار کرنا، ابو بکر کا شکر ادا کرنا میری امت پر واجب ہے۔ آج ہم لوگ بیٹھے ہوئے نا اسی حضرت ابو بکر کے احسان کا شکر ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ساری زندگی حضرت ابو بکر کے احسان کا شکر ادا کریں نا، میں کہتا ہوں ساری زندگی کا شکر ادا کرنا تو بہت بڑی بات ہے۔ میں جب غار ثور کی طرف جا رہے تھے نا ہجرت کی رات میں میرے آقا کو لے کر کے، تو اس وقت میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ میں جو انہوں نے بھلائی کا برتاؤ کیا تھا نا اس ایک احسان کا بدلہ ہم نہیں ادا کر سکتے۔ اور وہ جملہ تو جب میں پڑھتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میرے اوپر جس کسی کا بھی احسان تھا، میں کہتا ہوں یا رسول اللہ یہ آپ کی ذرہ نوازی ہے جو آپ فرما رہے ہیں، ورنہ کائنات میں کوئی ایسا بندہ ہے ہی نہیں جس کا میرے آقا پر احسان ہو، بلکہ الٹا ہے، ساری کائنات پر خود میرے آقا کا احسان ہے، میرے آقا پر کسی کا احسان نہیں۔ لیکن میرے آقا نے ایک فرما دیا یہ آپ کی کرم نوازی ہے، جس کسی کا مجھ پر احسان تھا میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے، کل قیامت کے دن ابو بکر کے احسان کا بدلہ میرا رب عطا فرمائے گا۔ سلام ہو حضرت ابو بکر پر، اللہ رب قدیر ہمیں ان کی محبت عطا فرمائے اور ان کے صدقے میں دنیا اور آخرت میں ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ ہو رے گاتے تھے ترانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب العالمین، تیرے محبوب اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، تیرے محبوب کے سارے صحابہ و جانثاروں کا واسطہ اللہ،
سنی رضوی ہری مسجد کے زیر تمام جو یہ محافل منعقد ہیں اللہ ان محافل کو اپنی بارگاہ میں مولا تو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں بھی تو سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کا صدقہ عطا فرما، ہمارے ایمان میں قوت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کے اندر جلا عطا فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کے اندر مولا تازگی عطا فرما۔ اے اللہ اس چند روزہ زندگی کے اندر مولا دنیا سے دل لگانے کے بجائے مولا ہمیں ان تیرے محبوبین کی بارگاہ سے دل لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا کے فتنوں میں گرفتار ہونے سے بچا کر مولا اپنے پیاروں کے قدموں میں مولا ہمیں غلامی کے ساتھ میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے۔ اے اللہ تیرے نبی کے نواسوں کا صدقہ جتنے لوگ موجود ہیں اللہ سب کے گھروں میں مولا برکتیں نازل فرما دے۔ اے اللہ روزی کے معاملے میں کاروبار میں جو پریشان ہے اللہ سب کی روزی روزگار میں مولا بے پناہ برکتیں عطا فرما دے۔ قرض داروں کو قرض سے نجات دے دے۔ اے اللہ سب کو صحت و تندرستی دے، بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ عالم اسلام میں مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے اللہ فلسطین اور غزہ کے مظلوم بچوں، بیواؤں، زخمیوں، بھوکوں، پریشان حالوں کی مدد کے لیے مولا تو غیب سے مولا اپنی مولا مدد کو نازل فرما دے۔ اے اللہ ظالموں کو اسرائیلی کتوں کو نیست و نابود فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بھی تو مولا جان و مال، عزت و آبرو، ایمان و عقیدہ عمل کی حفاظت عطا فرما دے۔ اے اللہ سنی رضوی ہری مسجد اور یہاں کے اراکین، یہاں کے مقتدی، یہاں پہ بسنے والے بوڑھے جوان بچے اور یہاں پہ پڑھانے والے اساتذہ طلبہ سب کو مولا دنیا اور آخرت کی دولتوں سے مالا مال فرما دے۔ ایمان پہ زندگی، ایمانی پر موت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ۔